بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہتے ہیں کوشش کرنے کا آپ کو حق ہے مگر گلہ کرنے کا حق نہیں ہے۔ یہ الفاظ سننے میں سادہ لگتے ہیں مگر ان کے اندر ایک پوری زندگی کا فلسفہ چھپا ہے۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ محنت کے بدلے میں اسے فوراً نتیجہ ملے۔ وہ دعا کرے تو فوراً قبولیت ہو، وہ بیج بوئے تو اگلے دن پھل مل جائیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ زندگی کی زمین میں فصل اگنے میں وقت لگتا ہے۔ محنت کبھی ضائع نہیں جاتی مگر نتیجہ ہمیشہ وقت اور اللہ کی مرضی کے مطابق آتا ہے۔ یہ قول ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ محنت تمہارا حق ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، یعنی انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے کوشش کی۔ یاد رکھیں تمہارا کام صرف اور صرف کوشش کرنا ہے، محنت کرنا ہے، اپنی پوری طاقت لگانا ہے۔ نتیجہ تمہارے ہاتھ میں نہیں بلکہ رب کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے کوشش تمہارا فرض ہے اور اسی پر تم سے سوال ہوگا۔ گلہ تمہارا حق نہیں ہے۔ گلہ یعنی شکایت تب پیدا ہوتی ہے جب انسان دل ہی دل میں یہ سوچنے لگتا ہے کہ میں نے اتنی محنت کی پھر بھی مجھے کامیابی نہیں ملی، مجھے وہ نہیں ملا جو فلاں کو ملا۔ دوست، اصل بات یہ ہے کہ تمہیں وہی ملا جو تمہارے لیے بہتر تھا۔ کبھی کبھی اللہ تمہاری دعا قبول نہیں کرتا کیونکہ وہ تمہیں اس سے بہتر دینا چاہتا ہے۔ کبھی وہ دیر کرتا ہے تاکہ تمہارا صبر آزمایا جائے، کبھی وہ روک دیتا ہے تاکہ تم کسی نقصان سے بچ جاؤ۔ ایسی صورت میں اگر بندہ شکایت کرے تو گویا وہ اپنے رب کی حکمت کو جھٹلا رہا ہے، اور دل سے نکلا یہ گلہ تمہیں شکر سے دور اور ناشکری کے قریب کر دیتا ہے۔ گلہ زہر ہے، شکر دوا ہے۔ شکایت اور گلہ دل کو کڑوا بنا دیتے ہیں، تمہارے اندر حسد، مایوسی اور نعمتوں کی ناشکری پیدا کر دیتے ہیں، جبکہ شکر دل کو نرم کرتا ہے، محبت بڑھاتا ہے اور سکون دیتا ہے۔ جب تم گلہ کرتے ہو تو تم اپنی نظر نعمتوں سے ہٹا کر کمیوں پر لگا دیتے ہو، لیکن جب تم شکر کرتے ہو تو تمہاری نظر ان ہزاروں چیزوں پر جاتی ہے جو تمہارے پاس ہیں اور جو دوسروں کے پاس نہیں ہیں۔ زندگی کا سب سے بڑا انصاف یہ ہے کہ ہر کسی کو کوشش کرنے کا پورا حق ملا ہے، کوئی امیر ہو یا غریب، طاقتور ہو یا کمزور، کوشش سب کے لیے برابر ہے، اور اللہ کے ہاں بھی حساب نتیجے پر نہیں بلکہ نیت اور کوشش پر ہوتا ہے۔ سوچیں اگر اللہ بھی ہم سے صرف کامیاب نتیجے مانگ لیتا تو کتنے لوگ ناکام گنے جاتے، لیکن اس کا انصاف دیکھو، وہ ہم سے صرف کوشش کا مطالبہ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک کسان بیج بوتا ہے، وہ کھیت کو پانی دیتا ہے، دن رات محنت کرتا ہے، لیکن فصل کا اگنا اس کے اختیار میں نہیں۔ کبھی بارش زیادہ ہو جاتی ہے، کبھی کم، کبھی کیڑا لگ جاتا ہے، کبھی طوفان آ جاتا ہے۔ اگر وہ کسان ہر بار گلہ کرنے لگے تو وہ دوبارہ کھیت میں بیج ہی نہ ڈالے، لیکن وہ جانتا ہے کہ گلہ کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، سو وہ ہر بار ہمت کرتا ہے، زمین پر اعتماد کرتا ہے، رب پر بھروسہ کرتا ہے، اور آخر کار زمین اس کے صبر اور محنت کا صلہ دے دیتی ہے۔ یہ قول ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کوشش تمہارے اختیار میں ہے، نتیجہ رب کے اختیار میں ہے۔ گلہ صرف تمہیں کمزور بناتا ہے اور شکر تمہیں بلند کرتا ہے۔ اگر نتیجہ نہ ملے تو یہ ناکامی نہیں، یہ نئی سیکھ ہے۔ جو لوگ گلہ چھوڑ کر شکر اور صبر کو اپنا لیتے ہیں وہ کبھی ناکام نہیں ہوتے۔ دوست، یاد رکھیں اللہ کے دربار میں تمہاری محنت گواہی دے گی، تمہارا صبر گواہی دے گا، تمہاری دعا گواہی دے گی، لیکن گلہ صرف تمہارے اندر کی ناشکری کو ظاہر کرے گا۔
اسی لیے محنت کرو، دعا کرو، صبر کرو، لیکن شکایت مت کرو، کیونکہ گلہ انسان کو رب سے دور کرتا ہے اور شکر انسان کو رب سے قریب۔ کہتے ہیں وہ شخص مر گیا جو کسی کے دل میں نہ رہا۔ اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ انسان جسمانی موت کے بعد بھلایا جاتا ہے، بلکہ یہ کہ اصل زندگی انسان کے وجود سے زیادہ اس کی یاد، اس کا کردار، اس کی محبت اور اس کی خوشبو ہے جو دوسروں کے دلوں میں زندہ رہتی ہے۔ دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ جسم ایک دن ختم ہو جانا ہے، مٹی میں مل جانا ہے، لیکن دلوں میں جو مقام بنتا ہے، جو یادیں چھوڑتا ہے، جو دعائیں کما لیتا ہے، وہی اصل زندگی ہے۔ کچھ لوگ دنیا سے جانے کے بعد بھی دلوں میں زندہ رہتے ہیں، ان کی باتیں، ان کی محبتیں، ان کی قربانیاں اور ان کی خوشبو برسوں یاد رہتی ہیں۔ لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو دنیا میں رہتے ہوئے بھی دوسروں کے دلوں سے نکل جاتے ہیں۔ نہ ان کی یاد اچھی لگتی ہے، نہ ان کی موجودگی سے سکون ملتا ہے۔ یہی اصل موت ہے۔ زندہ رہنے کی اصل پہچان۔ انسان سمجھتا ہے کہ زندگی کا مقصد صرف سانس لینا اور دنیاوی کامیابی حاصل کرنا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ جو اپنے اخلاق، کردار اور رویے سے دوسروں کو سکون دے، وہ مر کر بھی زندہ رہتا ہے۔ جو محبت بانٹتا ہے، جو کسی کی آنکھ کا آنسو پوچھتا ہے، جو لوگوں کے زخموں پر مرہم رکھتا ہے، وہ ہمیشہ دلوں میں زندہ رہتا ہے۔ لیکن جو صرف اپنی ذات کے لیے جیتا ہے، دوسروں کو دکھ دیتا ہے، لوگوں کے دل توڑتا ہے، وہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی بھلایا جا چکا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر وہ والدین جو اپنی اولاد پر محبت، قربانی اور شفقت نچھاور کرتے ہیں، ان کی موت کے بعد بھی بچے انہیں دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں۔ ان کی ہر نصیحت، ہر قربانی، ہر دعا ان کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ ایک استاد جو علم اور اخلاق کی روشنی بانٹتا ہے، وہ اپنے شاگردوں کے دل میں ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ شاگرد جب ترقی کرتے ہیں تو استاد کو یاد کرتے ہیں۔ وہ دوست جو مشکل وقت میں ساتھ کھڑا رہا، وہ رشتہ دار جو دکھ میں سہارا بنا، وہ ہمیشہ دل کے ایک کونے میں زندہ رہتے ہیں۔ انبیاء، اولیاء، صلحاء اور نیک لوگ، ان کے جانے کے صدیوں بعد بھی لوگ ان کا ذکر محبت اور عزت سے کرتے ہیں۔ یہ ہے اصل زندگی۔ اصل موت یہ نہیں کہ انسان قبر میں جا کر سو گیا، اصل موت یہ ہے کہ انسان کسی کے دل میں زندہ نہ رہا۔ اگر والدین کی دعا سے محروم ہو گیا تو گویا مر گیا۔ اگر دوست اور رشتہ دار تمہیں یاد کر کے مسکرانا چھوڑ دیں، صرف بوجھ اور تکلیف سمجھیں، تو یہ سب سے بڑی موت ہے۔ اگر تمہارے جانے کے بعد لوگ یہ نہ کہیں کہ وہ بڑا اچھا تھا، بلکہ یہ کہیں کہ چلو اچھا ہوا چلا گیا، تو اس سے بڑی موت کوئی نہیں۔ نتیجہ، انسان کی اصل زندگی یہ ہے کہ وہ دوسروں کے دل میں اپنی محبت، اپنا احترام اور اپنی خیر چھوڑ جائیں۔ یہ یادیں، یہ نیکیاں، یہ دعائیں انسان کو قبر میں بھی روشن رکھتی ہیں۔ جسمانی موت ہر کسی کو آنی ہے، لیکن دلوں سے مر جانا سب سے بڑی بدقسمتی ہے۔ اصل انسان وہ ہے جو اپنے اخلاق، اپنی محبت اور اپنی نیکی سے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ کہتے ہیں کائنات کا کوئی غم ایسا نہیں جو آدمی برداشت نہ کر سکے۔ سوچے تو صحیح، یہ دنیا کتنے دکھوں، کتنے امتحانوں اور کتنی آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے۔ کوئی ماں اپنے لال کو کھو دیتی ہے، کوئی بیٹا اپنے باپ کو مٹی کے حوالے کرتا ہے، کوئی غریب بھوک اور محتاجی کے بوجھ تلے دبا ہوتا ہے، کوئی بیمار سالوں بستر پر پڑا رہتا ہے، کوئی محبت میں ٹوٹ جاتا ہے، کوئی امیدوں کے چراغ بجھتے دیکھتا ہے۔ انسان کی تاریخ غموں سے بھری ہوئی ہے، لیکن اس سب کے باوجود انسان زندہ ہے، آگے بڑھتا ہے، ہنستا ہے، جیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کے اندر اللہ نے وہ طاقت رکھی ہے کہ وہ کائنات کا کوئی بھی غم سہ سکتا ہے۔ غم دراصل دو حصوں میں ہوتا ہے۔ ایک وہ غم جو باہر سے آتا ہے، حالات، لوگ، محرومیاں، حادثے۔ ایک وہ غم جو ہم اپنے دل کے اندر پیدا کر لیتے ہیں،
وہم، مایوسی، شکایتیں، خود ترسی۔ باہر کے غم کا مقابلہ کرنا ممکن ہے، مگر اندر کے غم آگے بڑھ جائیں تو انسان ٹوٹنے لگتا ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا، اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ یہ آیت اس جملے کی گہرائی کو سمجھاتی ہے۔ کوئی غم، کوئی آزمائش، کوئی دکھ ایسا نہیں جو تمہارے بس سے باہر ہو۔ تمہارے اندر وہ برداشت موجود ہے، وہ صبر موجود ہے، وہ حوصلہ موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کے غم تمہارے غموں سے کہیں زیادہ بڑے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ مسکراتے ہیں، دوسروں کو سہارا دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ غم انسان کو توڑنے کے لیے نہیں آتے، بلکہ اسے بنانے کے لیے آتے ہیں۔ غم کا دوسرا نام امتحان ہے، اور امتحان کا دوسرا نام ترقی ہے۔ اگر ہم پر کوئی غم نہ آئے تو ہم صبر نہ سیکھ سکیں، برداشت نہ سیکھ سکیں، اللہ پر بھروسہ نہ کر سکیں۔ غم انسان کو اندر سے خالی کرتا ہے تاکہ وہ اللہ سے بھر سکے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ غم ہمارے بس سے زیادہ ہوتا ہی نہیں۔ یہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ غم برداشت سے باہر ہے، لیکن وقت گزرنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے وہ سب جھیل لیا۔ وہ راتیں جن میں ہم روتے تھے، وہ دن جن میں ہم ٹوٹ رہے تھے، وہ سب کٹ گئے۔ وقت نے ثابت کر دیا کہ ہم نے برداشت کیا۔ کبھی کبھی انسان سوچتا ہے کہ میرا دکھ سب سے بڑا ہے، کوئی اور یہ سہ نہیں سکتا، لیکن اگر دل کی آنکھوں سے دیکھو تو ہر انسان اپنے اپنے غم کا شہزادہ ہے۔ ہر ایک کا دکھ بڑا لگتا ہے، لیکن سب برداشت کرتے ہیں، سب سنبھلتے ہیں، سب کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ جملہ ہمیں دو باتیں سکھاتا ہے۔ حوصلہ، کہ تمہارے اندر وہ طاقت ہے جو تمہیں خود نہیں پتہ۔ امید، کہ کوئی غم مستقل نہیں ہوتا، یہ وقت کے ساتھ نرم ہو جاتا ہے، تمہارے دل کو مضبوط بنا دیتا ہے۔ سوچیں اگر غم برداشت نہ ہو سکتا تو دنیا کب کی ٹوٹ گئی ہوتی، لیکن اللہ نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ وہ زخموں کے ساتھ جیتا ہے، یادوں کے ساتھ مسکراتا ہے، اور ٹوٹنے کے بعد دوبارہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ اصل میں غم کو برداشت کرنے کا راز یہ ہے کہ تمہارے دل میں یقین ہو کہ یہ غم بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ نے اس میں بھی کوئی حکمت رکھی ہے۔ جب یہ یقین دل میں آتا ہے تو سب سے بڑا غم بھی چھوٹا لگنے لگتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں، غم کوئی بھی ہو، دکھ کتنا ہی بڑا ہو، آزمائش کتنی ہی سخت ہو، اللہ نے تمہارے اندر وہ برداشت ڈال دی ہے جو تمہیں بچا لے گی، تمہیں کھڑا کر دے گی، تمہیں زندہ رکھے گی۔ تمہارے آنسو گواہ ہیں کہ تم جیت رہے ہو، تمہارے زخم گواہ ہیں کہ تم لڑ رہے ہو، اور تمہارا دل گواہ ہے کہ تمہارے اندر وہ طاقت ہے جسے دیکھ کر فرشتے بھی حیران رہ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں، توبہ کا خیال خوش بختی کی علامت ہے، جو اپنے گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہ بدقسمت ہے۔ شیطان کو اپنی غلطی پر توبہ کا خیال نہ آیا، ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا۔ انسان غلطیوں کا پتلا ہے۔ قرآن میں آیا ہے، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، یعنی گناہ کرنا انسان کی فطرت کا حصہ ہے۔ کوئی بھی انسان چاہے کتنا ہی پرہیزگار ہو، وہ کبھی نہ کبھی کسی چھوٹی یا بڑی لغزش میں پڑ ہی جاتا ہے۔ اصل کمال یہ نہیں ہے کہ انسان کبھی نہ گرے، اصل کمال یہ ہے کہ وہ گرنے کے بعد اٹھ کھڑا ہو، اور اٹھنے کا سب سے پہلا قدم توبہ کا خیال ہے۔ دوست، دل میں جب کبھی یہ خیال آئے کہ میں نے غلط کیا، مجھے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، تو سمجھ لو یہ تمہاری خوش نصیبی کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ یہ خیال تمہارے اپنے دماغ کا نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ڈالا گیا کرم ہے، کیونکہ قرآن میں ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ یعنی اگر دل میں توبہ کی ہلکی سی بھی جلن ہے تو یہ اللہ کی محبت کا پیغام ہے کہ میرے در پر واپس آ جاؤ، میں تمہیں قبول کروں گا۔ اصل تباہی اس وقت شروع ہوتی ہے جب انسان گناہ کرنے کے باوجود شرمندہ نہ ہو، بلکہ گناہ کو معمولی سمجھنے لگے۔
یا اسے کوئی گناہ ہی نہ سمجھے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ ایسے دل کے بارے میں قرآن نے کہا ہے، پھر ان کے دل سخت ہو گئے، گویا وہ پتھر ہیں یا ان سے بھی زیادہ سخت۔ گناہ اگر معمولی لگنے لگے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ ضمیر مر رہا ہے، کیونکہ زندہ ضمیر ہر غلطی پر انسان کو جھنجھوڑتا ہے، مگر مردہ ضمیر خاموش رہتا ہے۔ ایسا انسان بدقسمت ہے کیونکہ اسے اپنی تباہی کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ وہ آگ میں جا رہا ہے مگر سمجھتا ہے کہ روشنی کی طرف جا رہا ہوں۔ شیطان نے سب سے بڑا گناہ کیا، تکبر۔ اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، لیکن غور کرو اس کے بعد اس نے کیا کیا؟ کیا اس نے اللہ سے معافی مانگی؟ نہیں۔ کیا اس نے اپنے گناہ کو گناہ مانا؟ نہیں۔ اس نے الٹا کہا، میں ان سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا۔ یعنی اپنی غلطی پر ڈٹ گیا، ضد پر اتر آیا اور توبہ کا خیال تک نہ آیا۔ یہی اس کی ہمیشہ کی لعنت اور بدبختی بن گئی۔ اگر وہ اپنی غلطی مان لیتا، رو کر معافی مانگ لیتا تو اللہ کی رحمت سے محروم نہ ہوتا، لیکن اس نے تکبر اور ضد کو توبہ پر ترجیح دی اور ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا۔ یہ جملہ ہمیں بتاتا ہے کہ گناہ کرنا اتنی بڑی بدقسمتی نہیں، جتنی بڑی بدقسمتی گناہ پر ڈٹ جانا ہے۔ انسان کے لیے اصل خوش بختی یہ ہے کہ اس کے دل میں توبہ کا خیال پیدا ہو، کیونکہ یہ خیال خود اللہ کی طرف سے ایک بلاوا ہے، جیسے باپ اپنے بھٹکے ہوئے بیٹے کو آواز دیتا ہے، واپس آ جاؤ، تمہاری جگہ میرے پاس ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر ابن آدم خطا کار ہے اور بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرنے والے ہیں۔ دوست، کبھی سوچیں ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو دن رات گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، نظر کے گناہ، زبان کے گناہ، دل کے گناہ، وقت کے گناہ، لیکن پھر بھی جب دل کے کسی کونے میں یہ خیال آتا ہے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، تو یہ معمولی بات نہیں ہے۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ ہم سے ابھی مایوس نہیں ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ اب بھی ہم پر اپنی رحمت کا دروازہ کھلا رکھے ہوئے ہیں۔ یہ سوچ ہی اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اگر گناہ ہوا ہے تو شرمندگی کرو، یہی ایمان ہے۔ اگر دل میں توبہ کا خیال آیا ہے تو خوش ہو جاؤ، یہ خوش نصیبی کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ اگر گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھا تو یہ شیطان کی راہ ہے اور یہی بدقسمتی ہے۔ یاد رکھیں، شیطان اور انسان میں فرق صرف توبہ ہے۔ شیطان نے ضد پکڑ لی اور لعنتی ہو گیا، اور انسان اگر معافی مانگ لے تو اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ کہتے ہیں دنیا دار کے لیے جہاں صبر کا حکم ہے، وہاں اللہ کے بندوں کے لیے شکر کرنے کا حکم ہے۔ یہ جملہ حقیقت میں صبر اور شکر کے حسین توازن کو بیان کرتا ہے، جو ایک مومن کی پوری زندگی کا خلاصہ ہے۔ انسان اس دنیا میں ہر وقت دو حالتوں میں سے کسی ایک میں ہوتا ہے، یا تو مشکل میں یا آسانی میں، اور اللہ تعالیٰ نے دونوں حالتوں میں اس کے رویے کا امتحان رکھا ہے۔ جب انسان کسی پریشانی، دکھ یا آزمائش میں مبتلا ہو تو اللہ کا حکم ہے کہ وہ صبر کرے۔ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ انسان غم محسوس نہ کرے یا دکھ محسوس نہ ہو۔ صبر کا اصل مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے دل کو بغاوت، ناشکری اور شکوے سے بچائے، زبان سے اللہ کے فیصلے پر اعتراضی نہ کرے، دل میں اس کی حکمت پر بدگمانی نہ لائے، اور عمل میں بے صبری کا اظہار نہ کرے۔ صبر دراصل یہ ہے کہ انسان یہ یقین رکھے کہ یہ آزمائش بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور اس میں کوئی نہ کوئی خیر اور بہتری ضرور چھپی ہوئی ہے، چاہے وہ نظر نہ آ رہی ہو۔ اس لیے فرمایا گیا کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ لیکن جہاں مشکل اور غم میں صبر کا حکم ہے، وہیں آسانی، خوشی، رزق کی کشادگی، صحت، سکون اور نعمتوں کے وقت شکر کا حکم ہے۔ شکر کا مطلب صرف زبان سے الحمدللہ کہنا نہیں، بلکہ یہ ہے کہ انسان دل میں اللہ کی نعمتوں کو پہچانے اور اس کا اعتراف کرے۔
زبان سے اس کی تعریف کرے اور عمل میں اس نعمت کو اس کے پسندیدہ راستے میں استعمال کرے۔ اگر اللہ نے دولت دی تو اس سے دوسروں کی مدد کرے، اگر علم دیا تو اس سے بھلائی پھیلائے، اگر صحت دی ہے تو اس سے نیک اعمال کرے، یہی شکر ہے۔ یہ بات بہت گہری ہے کہ دنیا دار انسان جو دنیا میں جیتا ہے اور اللہ کا بندہ ہے، اس کی زندگی کا پورا معیار ان دو اصولوں پر ہے: مشکل وقت میں صبر اور آسانی میں شکر۔ اگر انسان مشکل میں ہے، بے صبری کرتا ہے تو یہ ناشکری ہے، اور اگر نعمت کے وقت غرور کرے یا ناشکری کرے تو یہ بھی تباہی ہے۔ دراصل ایمان کی خوبصورتی ہی یہ ہے کہ مومن ہر حال میں جیتا ہے۔ غم آئے تو صبر سے اللہ کا قرب پاتا ہے، نعمت ملے تو شکر سے اللہ کی محبت پاتا ہے۔ اگر غور کریں تو صبر اور شکر دو پروں کی طرح ہیں جن پر مومن کی زندگی پرواز کرتی ہے۔ ایک پر کے بغیر پرواز ممکن نہیں۔ جو صرف صبر کرے لیکن شکر نہ کرے وہ ادھورا ہے، جو صرف شکر کرے لیکن صبر نہ کرے وہ بھی ادھورا ہے۔ اصل کمال یہ ہے کہ انسان دونوں کو ساتھ لے کر چلے۔ یہی وجہ ہے کہ صوفیاء اور اولیاء نے کہا ہے کہ صبر نصف ایمان ہے اور شکر نصف ایمان ہے، کیونکہ ایمان کا ہر حال اسی میں سمیٹ دیا گیا ہے۔ یاد رکھیں، دنیا کی حقیقت یہی ہے کہ یہاں ہمیشہ آزمائش اور نعمت ساتھ ساتھ رہیں گی۔ کبھی کسی چیز کی کمی سے آزمایا جائے گا، کبھی کسی چیز کی زیادتی سے، اور اللہ اپنے بندے سے دیکھنا یہی چاہتا ہے کہ وہ ہر حال میں اس کے فیصلے پر راضی رہے۔ یہی رضا، یہی صبر اور شکر اصل کامیابی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ دنیا دار کے لیے اصول یہ ہے کہ دکھ آئے تو صبر کرے، خوشی ملے تو شکر کرے۔ یہی وہ زندگی ہے جسے اللہ پسند کرتا ہے، اور یہی وہ زندگی ہے جو انسان کو دونوں جہانوں میں سکون اور کامیابی دیتی ہے۔